نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا کا نور پیدا کیا اور وہ نور حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل ہو گیا. ہر روز حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. تو جس دن حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اکیلے پیدا ہوئے. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ شیس علیہ السلام کیوں اکیلے پیدا ہوئے؟ کیونکہ ان کی اولاد سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہی نور شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا. اور اسی طرح پشت در پشت وہ نور ہوتا ہوا ہمارے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں آ گیا. تو وہ نور دیکھ کر حضرت عبد المطلب کو ابراہ کے ہاتھیوں نے سجدہ کیا، اور حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ میرے اگر 10 بیٹے پیدا ہوئے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. تو ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے، ان کی زندگی میں جوان ہوئے. پھر ان کو اپنی منت یاد آئی، انہوں نے 10 بیٹوں پر قرہ ڈالا، اور قرہ سب سے پیارے اور سب سے چھوٹے بیٹے ہمارے حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ پر نکل آیا. وہ حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو سارا قبیلہ قریش آپ کے خلاف ہو گیا کہ ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے. بالآخر آپ ایک وقت کے عالم آپ کے پاس چلے گئے، یہ قریش کا وفد لے کے. مسئلہ پوچھا تو اس نے بولا، جب اس نے حضرت عبداللہ کے ماتھے پر وہ ہمارے آقا کا نور دیکھا تو اس نے کہا نہیں، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھو اور قرہ ڈالو. اگر قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلتا ہے تو 10 اونٹ بڑھا دو. انہوں نے اسی طرح کیا، 20 اونٹ رکھے اور قرہ ڈالا. قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکل آیا. پھر انہوں نے 10 اونٹ بڑھا دیے، 10 اونٹ بڑھاتے گئے. جب 100 اونٹ ہو گیا تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا 3 بار قرہ ڈالو تب مانوں گا. پھر 3 بار قرہ ڈالا گیا اور تینوں بار اونٹوں کے نام نکلا. پھر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر کے پورے آرٹ میں تقسیم کیا، اور اس طرح حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے. اور آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی اور وہ نور حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کا چچا ابو لہب اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے بھیجا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس گئی کہ مبارک ہو، بھتیجا پیدا ہوا ہے. اس نے اسی بھتیجے کی خوشی میں اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور صحابہ کو آزاد کر دیا. پھر پوری زندگی حضور کی مخالفت کرتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا. مرنے کے بعد حضرت عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کس حال میں ہو؟ کہنے لگا کہ عذاب میں رہتا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی کم کر دیتا ہے، اور جن 2 انگلیوں سے صحابہ کو آزاد کیا تھا ان 2 انگلیوں سے میٹھا پانی بھی عطا کرتا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا، شب ولادت پہ سب مسلمان کیوں نہ کرے جان و مال
خوشی میں سب فیض پا رہے ہیں. عرب کا ایک شخص وہ بہت سخی مشہور تھا، تو اس کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہنے لگی کہ میرا باپ تو اتنا سخی ہے کہ ہماری حویلی کے 10 دروازے ہوں اور ایک فقیر پہلے دروازے سے اس کو عطا کر دیتا ہے، وہی فقیر دوسرے دروازے سے اس کو عطا کر دیتا ہے، حالانکہ وہ 10 دروازوں سے آئے وہی فقیر چاہتا نہیں کہ میں نے اس کو بھی دیا تھا، عطا کر دیتا ہے. اور حضرت فاطمہ نے کیا خوب جواب فرمایا، فرماتی ہیں کہ میرا باپ تو اتنا سخی ہے، اتنا لجپال ہے کہ پہلے دروازے سے اتنا نواز دیتا ہے، دوسرے دروازے سے آنے کی حاجت نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نوجوان تیرے جیا کوئی نہیں، کہ نوجوان تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا سونا نبی لبت تو جو ہوئے کوئی محنود ہے اتنا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، محنود ہے اتنا پتا تیرے جیا کا کوئی نہیں. گنوں کا وہاں تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. ماشاءاللہ یہ تھے سردار حسن مصطفیٰ شاہ صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد اپنے خطاب ذیشان سے ہم سب کے دلوں کو منور کر رہے تھے. کاش اس قوم کا بچہ ثناخوان مصطفیٰ بھی بن جائے اور محبت رسول کا سفیر بھی بن جائے. رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرما گئے، روز ازل خالق نے جاری پہلا یہ فرمان کیا، روز ازل خالق نے جاری پہلا یہ فرمان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولاں دو جگ کا سلطان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولاں دو جگ کا سلطان کیا. ظلم و ستم کا دور گیا تفریق و تکبر ختم ہوا، عدل مساوات اور اخوت کو جزو ایمان کیا، اور دین اس کا دنیا بھی اس کی سب کچھ اس کی مٹھی میں. پھر سب فرماتے ہیں کہ دین اس کا دنیا بھی اس کی سب کچھ اس کی مٹھی میں، جس نے ان کے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کیا، جس نے ان کے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کیا، اور عجز و ادب سے ان کا نام پاک یہ جانے کے لیے. آج ہمارے ملک پاکستان میں ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ملک بنا ہی نام مصطفیٰ پہ تھا، عجز و ادب سے ان کا نام پاک لیے جانے کے لیے. نام ہماری بستی کا قدرت نے پاکستان کیا.